الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وعلى محمد بردیگر نثار وجود پاک و مطہر محمد و آل محمد خصوصاً وجود مبارک حضرت بی بی فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر سلام اللہ علیہا اجماعاً بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد برائے صحت و سلامتی کل عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت تمام علماء امامیہ تمام مراج کرام و مقام معظم رہبری اجماعاً بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد برہن اسی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجماعاً بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد علی محمد عزیزان محترم حضار گرامی قدر سب سے پہلے بمناسبت ولادت بسعادت حضرت بی بی فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر سلام اللہ علیہ اپنے امام عصر کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد مقام معظم رہبری تمام مراج کرام و علماء امامیہ تمام مومن مومنات بالخصوص آپ حاضرین کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے انشاءاللہ۔ خدا میں محمد آل محمد کی خوشیوں میں شاد رکھے اور سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے انشاءاللہ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ عزیزان محترم، چونکہ ولادت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کا موقع ہے، ابتداً ہی توسل کرتے ہوئے بی بی کو وسیلہ بناتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں وہ تمام مومن مومنات جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہم سے، آپ سے، ابھی اس مسجد میں برادر عزیز کی بھی طبیعت خراب ہے ہمارے بیٹھے ہیں، ان کی بھی شفا یابی کے لیے، تمام مریضوں کی اور گزشتہ تمام سانحات میں زخمی ہونے والے جو ابھی تک زیر علاج ہیں ان سب کی جلد از جلد شفا یابی کے لیے اس معصومہ کو، اس بی بی کو اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان وسیلہ بناتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے صدقے میں تمام بیماروں کو، زخمیوں کو جلد از جلد شفا کاملہ و صحت عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، دین مبین اسلام کی تعلیمات میں انسان کو محور قرار دیا گیا، محور توجہ، توحید کا عقیدہ انسان کے لیے، نبوت کا عقیدہ انسان کے لیے، معاد کا عقیدہ، امامت کا عقیدہ، یہ سب انسان ہی کے لیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد الی آخر، یہ تمام
جتنے بھی فروع دین ہیں سب کے سب انسان کے لیے. 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، وہ سب انسان کے لیے. درود پڑھیے اور محمد اور تو محور جو ہے، توجہ جو ہے وہ انسان ہے. انبیاء انسان کے لیے، تعلیمات انسان کے لیے، عقیدہ انسان کے لیے، احکامات انسان کے لیے. تو انسان بڑا اہم ہے. اور کیوں اہم نہ ہو؟ اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے خلق کر کے پروردگار نے کیا فرمایا؟ میں احسن الخالقین ہوں. انسان کو خلق کر کے پروردگار نے ملائکہ سے سجدہ کروایا. انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے. یہ اور بات کہ ہم اپنے آپ کو معمولی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی پہچان اور اپنی معرفت نہیں رکھتے. اگر ہم اپنی پہچان و معرفت رکھیں، سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا شرف عطا کیا ہے، ہمیں تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، تو پھر کبھی اپنا سودا معمولی خواہشات پہ نہ کریں. مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من کرمت علیہ نفسو حانت علیہ شہواتو. جس کے سامنے اپنا نفس مکرم ہو گیا، جس نے اپنی ویلیو کو پہچان لیا، اپنی حیثیت کو پہچان لیا، اس کے سامنے اس کی خواہشات نفسانی ہیچ ہو کر رہ جاتی ہیں، معمولی ہو جاتی ہیں. یعنی پھر وہ خواہشات نفسانی کے عوض اپنے آپ کو ذلیل و خوار نہیں کرتا. تھوڑی دنیاوی لذتیں جو گناہوں میں لوگوں کو مل جاتی ہیں، اور ان گناہوں کو انجام دے کے اپنے مالک کو، پروردگار کو، کائنات کے مالک کو ناراض کر لیتے ہیں. کبھی لوگوں کو خوش کر لیتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنی ویلیو کو نہیں پہچانتے، اپنی حیثیت، اپنے مقام و شرف کو نہیں پہچانتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ محور تعلیمات کا انسان ہے. لہٰذا یہ انسان، یہ تعلیمات اور انبیاء کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ انسان ابتدائی طور پہ جب پیدا ہوتا ہے تو پروردگار نے یہ بڑا واضح فرمایا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یعنی باغی کوئی نہیں پیدا ہوتا، خدا کے دین کا دشمن کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا. سارے بچے اللہ سے محبت کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے، فطرت کو تسلیم کرنے والے. کوئی بچہ باغی نہیں ہوتا، تسلیم فطرت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. لہذا یہ انسان خام پیدا ہوتا ہے. یہ جو خام پیدا ہوتا ہے، اب اسے تربیت کی ضرورت ہے، اسے پرورش کی ضرورت ہے. کوئی انسان مکمل کامل ذہنی طور پہ، شعوری طور پہ کامل انسان پیدا نہیں ہوتا. اب یہ کہہ رہے تھے بحث ہے، میں سے مقدمتاً عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انسان اگر کامل شعور پیدا ہوتا نا تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی. یہ بچپن جو ہے یہ خدا کا ایک لطف ہے کہ اس میں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، زیادہ آگاہی نہیں ہے ہمیں. رفتہ ہم علم حاصل کرتے ہیں، رفتہ ہم شعور حاصل کرتے ہیں، آہستہ ہم چیزوں سے آشنا ہوتے ہیں. یہ جو اللہ نے ہمیں فطرت پہ پیدا کیا ہے، مگر علم نہیں دیا، شعور نہیں دیا. علم اور شعور ہمیں پیدا ہونے کے بعد پھر رفتہ حاصل کرنا پڑتا ہے. اس لیے احادیث موجود ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اسی طرح اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو جھولے سے لے کے قبر تک.
علم حاصل کرنے کے لیے کہا، اس لیے کہ تمہیں شعور اور علم کے ساتھ پیدا نہیں کیا، مگر تمہاری فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ تم اگر تمہیں بگاڑا نہ جائے، اگر تمہیں گمراہ نہ کیا جائے تو تم ہمیشہ ہمارے بندے بن کے رہو۔ تمہیں ہم نے بندگی کا مزاج دے کے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے اور یہ کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ نہیں خلق کیا میں نے جن اور انسانوں کو مگر یہ کہ اپنی بندگی کے لیے، تو اسے ہمیں فطرت اور مزاج وہی دیا ہے، مگر کیونکہ علم اور شعور نہیں دیا پیدائشی طور پہ تو اس کا اہتمام کیا۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان کے ذریعے بہترین پاکیزہ تعلیمات، احکامات، عقائد، نظریات، سب شعور اور علم سے بہرہ مند کرنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ رکھا۔ اور یوں انسان کی تربیت کا جو ایک اہتمام ہوا، اگر انبیاء کی باتوں کو تسلیم کیا جاتا رہتا اور اس کے مطابق انسانوں کی پرورش ہوتی تو یہ بہترین انسان معاشروں میں پروان چڑھتے اور بہترین معاشرے بنتے۔ مگر جب لوگ ان تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا حتیٰ بنی اسرائیل کی طرح انبیاء کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نہ صرف نظر انداز کر دیتے ہیں بلکہ انبیاء کو قتل تک، ایک دن میں 70 انبیاء بھی بنی اسرائیل نے قتل کیے۔ جب ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ماحول نہیں بن پاتا کہ جس کے اندر بہترین پاکیزہ کردار افراد پروان چڑھیں۔ تو میں جو بات لے کر آیا یہاں تک اس مقدمے کے اندر، وہ بات تھی ماحول کی، یعنی اگر ماحول تربیت والا بن جائے تو بہترین نسلیں پروان چڑھ سکتی ہیں، اور اگر ماحول بہترین تعلیمات پہ مبنی نہ ہو، الہی تعلیمات اور احکامات اور فرامین اور ان اعلیٰ اقدار کے جو انبیاء کے ذریعے ہمیں دی گئیں، اگر ان کے مطابق پرورش کرنے والے افراد موجود نہ ہوں تو نسلیں جسمانی اعتبار سے تو پروان چڑھ جاتی ہیں مگر انسانی اعتبار سے ان کی پرورش نہیں ہو پاتی۔ تو وہ معاشرہ جوان سال، بوڑھے، سن رسیدہ، ہر قسم کے، ہر عمر کے افراد پر تو مبنی ہوتا ہے، مگر ان افراد میں انسان ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ انسان کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر انسانیت نہ ہو۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے، بربریت کا مظاہرہ کرتا ہے، ظلم اور ستم کرتا ہے، تو اکثر ہماری زبانوں پر، میڈیا میں بھی یہ بات آتی ہے، بیانات میں بھی آتی ہے، یہ تو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، یہ تو حیوانیت ہے، اور طرح طرح کے جملے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ دو ٹانگوں پہ چلنا اور اس جسم کے ساتھ ہونا انسان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ انسان ہونے کا تعلق کسی اور چیز سے ہے۔ ہو سکتا ہے ان دو ٹانگوں پہ چلنے والا اس جسم کے ساتھ ایک اندر سے حیوان ہو۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں، یاد ہوگا آپ کو یہ واقعہ، آپ نے بارہا سنا ہوگا، حج کے موقع پہ مولا نے اپنے ایک صحابی کو 2 انگلیوں کے درمیان سے دکھایا تھا حاجیوں کو، تو جانوروں کی شکلیں نظر آنے لگی تھی۔ یعنی وہ لوگ تھے کہ جن کے جسم تو انسانی جسم کہلاتے مگر اندر سے جو ان کی پرورش ہوئی تھی وہ انسانی پرورش نہیں تھی۔ تو پرورش کا جو ماحول ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، پرورش کا ماحول بڑا اہم ہوتا ہے۔ بڑوں کا پاکیزہ ہونا، بڑوں کا پرورش کرنے والوں کا خود صاحب کردار اور صاحب اخلاق ہونا، وہ چھوٹوں کے کردار و اخلاق پر بڑے گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، اور چھوٹے ایسے ماحول کے اندر بہترین پرورش پاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہستی کی، یہ مناسبت آج ایک ایسی ہستی سے مربوط ہے کہ جو خود معصومہ تو کہلائیں، اگرچہ اس مقام عصمت میں نہیں ہے جو 14 معصومین کا مقام عصمت ہے، مگر اس مقام عصمت کے بعد جو بلند درجہ ہو سکتا ہے، جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس بھی ہے، مولا ابو الفضل عباس کے پاس بھی ہے، وہی درجہ جناب فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر سلام اللہ علیہ کے پاس بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آپ کے فضائل میں سے، آپ کے کمالات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کا حسب اور نسب بڑا پاکیزہ، آپ کا انتساب معصومین کی طرف ہے۔ آپ بنت ولی اللہ، آپ پوتی ہیں
ایک ولی اللہ کی بیٹی ہیں، ایک ولی اللہ کی بہن ہیں، ایک ولی اللہ کی آپ پھوپھی ہیں، ایک ولی اللہ کی، یعنی 4 معصومین سے یہ نسبت، معصوم کی پوتی، معصوم کی بیٹی، معصوم کی بہن اور معصوم کی پھوپھی، یہ 4 نسبتیں اس بی بی کے لیے، اس بی بی کے کردار اور اخلاق کی پرورش اور تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ایسے ماحول کے اندر پروان چڑھنے والی بی بی، یعنی جس کے دادا نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ میری ذریت میں سے، میری نسل میں سے ایک ایسی خاتون آنے والی ہے کہ جو مقام جو ہے وہ فضیلت پہ فائز ہو، اس کے کمالات ہیں اور قم میں اس کا مدفن ہوگا۔ جس طرح رسول خدا نے 5ویں امام کے لیے جابر سے کہا تھا کہ میرا ایک فرزند، تم میرے ایک اس فرزند سے ملو گے کہ جس کا لقب باقر ہوگا، اور جب اس سے ملنا تو اسے میرا سلام کہنا۔ جناب جابر نے پھر کربلا میں جب ملاقات ہوئی تھی مولا سید سجاد سے تو حضرت کا سلام پہنچایا تھا۔ بالکل اسی طرح 6 امام نے اپنی اس آنے والی بیٹی کے لیے پہلے سے پیشن گوئی کر دی تھی، ان کے مقام کو بیان کر دیا تھا، اور ان کے بارے میں انشاءاللہ میں وہ فرامین آپ کی خدمت میں نقل کروں گا، معصوم کے فرامین۔ تو یہ مقام اور یہ شرف جو ہے جناب فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ کو، یہ آپ کے صرف نسبتوں کی وجہ سے نہیں ملا۔ مثلا یہ فضیلت بہرحال ایک شرف ہے کہ آپ ایک معصوم کی پوتی ہیں، معصوم کی بیٹی ہیں، معصوم کی بہن ہیں، معصوم کی پھوپھی ہیں، یہ اپنی جگہ ایک شرف ہے، مگر بنیادی شرف اور بنیادی آپ کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان معصومین سے اپنی تربیت کے مراحل کے اندر بھرپور و بہترین استفادہ کیا۔ آپ نے ان معصومین کے اس ماحول کے اندر ان سے وابستگی کے نتیجے میں، ان تعلیمات سے، ان معصومین کے کردار سے، ان کے رویوں سے، ان کی تعلیمات سے جو استفادہ کیا، اس سے آپ کا وہ مقام اور شرف اور وہ فضیلت و کمالات معنوی اور روحانی سامنے آئے کہ جس کی وجہ سے آج معصومہ مرکز خلائق بنی ہوئی ہیں، اور آپ کا روزہ قم کی سرزمین پر زائرین کے لیے ایک شدید جاذبیت رکھتا ہے کہ اگر کوئی زیارتوں پہ جائے اور قم بی بی کی زیارت کے لیے نہ جائے تو اس کی تشنگی کبھی نہیں بجھ سکتی۔ مشہد چلا جائے اور قم نہ جائے تو کبھی بھی اس کی تشنگی نہیں جا سکتی۔ یعنی یہ کم شرف ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پہلے میری بہن کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ اور پھر میرے پاس آؤ۔ اس قدر آپ کا مقام بلند ہے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ خب جب یہ ماحول تربیت ملتا ہے، جب اس طرح کا ایک ماحول ملتا ہے اور انسان اس ماحول سے بتوفیقات الہی بھرپور استفادہ کرتا ہے، تو پھر وہ اب تک تو یہ فضائل و کمالات اس کے ماحول کے اندر تھے، دادا، باپ، بھائی، بھتیجے، مثلا اطراف میں تھے کمالات۔ انسان جب ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے اور اسے گویا یوں کہا جائے کہ اپنے اندر جذب کرنے لگتا ہے، قبول کرتا ہے اور اپنے وجود کے اندر لے کر آتا ہے، تو وہ جو صاحبان عبادت اور فضیلت و کمالات اور علم اور معنویت و روحانیت کے ساتھ افراد چاروں طرف سے، ان سے استفادہ کر کے وہ روحانیت، وہ معنویت اور وہ تمام کمالات پھر اس انسان کے وجود کے اندر شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب اس کے اندر بھی روحانیت اور معنویت پیدا ہو جاتی ہے، پھر یہ بھی ایک روحانی اور معنوی شخصیت اپنی تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا اخلاق وہی بہترین اور پاکیزہ اخلاق بن جاتا ہے۔ صرف پاکیزہ اور بہترین با اخلاق افراد کے درمیان رہ نہیں رہا ہوتا، بلکہ اب خود بھی پاکیزہ اور بہترین اخلاق اپنے اندر پیدا کر چکا ہوتا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اپنے نفس امارۃ بالسوء سے جنگ کرے۔ انسان کے اندر جو نفس ہے، اپنے اس نفس سے جب جنگ شروع کرتا ہے
تو پھر عبادات کی ان بلندیوں پہ پہنچتا ہے کہ اس کی عبادتیں نہ صرف اللہ اکبر کہ نہ صرف یہ کہ اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، بلکہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے وسیلے سے عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جو اپنی عبادات کی وجہ سے اس منزل پہ پہنچی کہ اب ان کے وسیلے سے عبادات قبول ہوتی ہیں۔ جناب فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر سلام اللہ علیہا، نفس کے اعتبار سے جو سفر طے ہوتا ہے، نفس امارہ سے شروع جو سفر ہوتا ہے، اس اگر پاکیزہ ماحول سے استفادہ کیا جائے تو پھر انسان نفس امارہ سے آگے بڑھ کے نفس ملہمہ، نفس لوامہ، پھر نفس ملہمہ، یہاں تک کہ نفس عاقلہ، اور اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ پروردگار مخاطب قرار دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جناب فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر سلام اللہ علیہ مجمعین یہ اس مقام میں عبادت پہ فائز تھیں کہ آپ کی عبادات بھی معنوی اور روحانی اعتبار سے اس منزل پر تھیں کہ پروردگار آپ کا خریدار تھا، یعنی آپ کا نفس اسی نفس مطمئنہ کی منزل پہ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ خب یہاں پر جناب فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر سلام اللہ علیہ کو خود معصوم کے حوالے سے، جو معصومہ کے حوالے سے ہم یاد کرتے ہیں، یہ آپ کا جو معصوم ہونے کا کہیے لقب کہہ دیجئے یا مقام ہے، یہ ہمارا یہ چاہنے والوں کا نہیں ہے دیا ہوا، بلکہ یہ خود معصوم کا ہے۔ اور معصوم کون؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ فرماتے ہیں من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی، جس نے معصومہ کی قم میں زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ یعنی اگر معصومہ کی زیارت کی، امام رضا اس زیارت کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس نے قم میں میری بہن کی زیارت کی، یعنی معصومہ کہہ کے آپ نے انہیں یاد کیا، تو اب یہ معصومہ کا لفظ جو ہے یہ چاہنے والوں کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ امام معصوم، 8ویں امام امام رضا علیہ السلام جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، اور ایسے بھائی ہیں کہ سگے بھائی ہیں، یعنی باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی، کہ 7ویں امام کثیر العیال تھے، 7ویں امام کے بچے جو ہے وہ 22 تک نقل کیے گئے ہیں، مگر اس میں امام رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہا یہ وہ ہیں کہ جو ایک ہی ماں سے تھے، باقی دوسری ماؤں سے بھی آپ کے بھائی اور بہنیں ہیں، مگر بی بی معصومہ سے آپ کی نسبت جو ہے وہ ایک ہی ماں کے، یعنی جسے ہم ناتنی کہتے ہیں، تو ایک ہی ماں سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے قم میں معصومہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ اسی طرح آپ کے القابات میں زیارت میں آتا ہے، یہ زیارت کے اندر جو ہم آپ کو یاد کرتے ہیں جس میں آپ کے القابات ہیں، ان میں السلام علیک ایتھا الطاہرۃ الحمیدۃ البرۃ الرشیدۃ التقیۃ النقیہ، یہ سارے وہ القابات ہیں جو زیارت میں بی بی معصومہ کے لیے آتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے طاہرہ، اے حمیدہ، اے برہ، اے رشیدہ، اے تقیہ اور اے نقیہ۔ یہ معصومین کے القابات میں آپ نے دیکھا امام علی نقی علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، اسی طرح تمام یہ جو القابات ہیں، طاہر کا لقب بھی اور جناب سیدہ کے لیے بھی طاہرہ کا لقب ہے، تو یہ القابات بھی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے لیے بھی ہم زیارت کے الفاظ میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقام جو ہے وہ اس حوالے سے کس بلندی پر ہے۔ مزید آپ کی اطاعت اور بندگی کے حوالے سے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کے حوالے سے بڑا واضح حدیث قدسی میں موجود ہے، اور حدیث قدسی میں جہاں اور بھی بڑے مطالب ہیں ان میں سے ایک مطلب جو ہمیں نظر آتا ہے اور وہ ہے مقام بندگی اور اطاعت میں انسان اس منزل پہ پہنچ جائے کہ خود مطاع بن جائے، میم توئے الف عین مطاع بن جائے، یعنی اب اس کی اطاعت ہونے لگے، اب اس کی اطاعت ہونے لگے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں
پروردگار فرماتا ہے یبن آدم انا اقول للشیء کن فیکون، میں کہتا ہوں کسی شے کے لیے ہو جا تو پس وہ ہو جاتی ہے. اطعنی، میری اطاعت کرو، فیما امرتک، جس میں میں نے تمہیں حکم دیا ہے، میری اطاعت کرو جس میں میں نے تمہیں حکم دیا ہے. اجعلکا، میں تمہیں ایسا قرار دے دوں گا، ایسا بنا دوں گا، تقولو، تم کہو گے، للشیء، کسی شے کے لیے، کن فیکون، کہ ہو جا، پس وہ ہو جائے گی. توجہ فرمائی آپ نے، اطاعت چاہت نہیں، لفظ اطاعت حدیث قدسی میں، میری اطاعت کرو. تم اگر میری اطاعت کرو اس میں جو میں نے تمہیں امر کیا ہے، حکم دیا ہے، تو میں تمہیں ایسا بنا دوں گا، میں تمہیں ایسا بنا دوں گا کہ پھر تم کسی شے کے لیے کہو گے ہو جا تو پس وہ ہو جائے گی. اللہ اکبر. اطاعت کا راستہ ہے عزیزو، اہل بیت نے جو راستہ میں دیا ہے وہ اطاعت الہی کا راستہ دیا ہے. جناب فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر سلام اللہ علیہ کے پاس اگر یہ آج مقام ہے تو یہ مقام آپ کو اسی اطاعت کے نتیجے میں ملا ہے. یعنی آپ اطاعت الہی کے حوالے سے اس قدر سنجیدہ، اس قدر اصولی، اس قدر آپ اللہ کی اطاعت کے اندر شدت رکھتی تھی کہ پروردگار عالم نے آپ کو یہ مقام عطا کیا. آج اگر تبسل ہے، آج اگر بہت سارے واقعات آپ سنتے ہیں بی بی کے در سے جو استفادہ کیا جاتا ہے، اور جناب فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ لوگ بہت سارے ایسے کرامات آپ نے جو ہے وہ سنی ہوں گی. علماء نقل کرتے ہیں، بڑے بڑے مراجع کرام نے جو وہ نقل، خود آیت اللہ مرشی نجفی وہ نقل کرتے ہیں کہ مرتبہ میرا ہاتھ جو ہے ورم کر گیا، کسی طرح ورم اتر نہیں تھا، درد شدید تھا، میں بی بی سے تبسل کیا میں نے. فرماتے ہیں مجھے الہام ہوا، ایک دم ذہن میں یہ مجھے الہام ہوا کہ دستانہ پہنو. وہ کہہ رہے میرے پاس شدت سے میرے ذہن میں اچانک یہ ایک میسیج آیا کہ دستانہ پہنو. کہہ رہے میں نے بس صرف دستانہ پہنا، کچھ نہیں لگایا، اور میرا وہ ورم کچھ دیر کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ اتر گیا، مجھے شفا ملی. وَإِلَّا اس سے پہلے ذہن نہ اس طرف جا رہا تھا، نہ کسی کی طرف سے رہنمائی، اور دوائیاں جو کچھ لگائیں کوئی آرام نہیں ملا. یہ تبسل ان ہستیوں سے، کون سی ہستیاں؟ جو اطاعت میں اللہ کے اس منزلت پہ پہنچ گئے، اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اب وہ اگر کسی شے کے لیے کہتی ہو جا تو پھر وہ ہو جاتی ہے. یہ مقام کوئی کم مقام نہیں ہے، مگر یہ مقام کہاں سے ملا؟ اطاعت سے. تو جناب فاطمہ موسیٰ ابن جعفر سلام اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اطاعت الہی میں وہ مقام بلند رکھتی ہیں کہ پھر اب آپ اس مقام پر کہ جب آپ کہتی ہیں کسی شے کے لیے ہو جا تو پھر وہ ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ وسیلہ بنائی جاتی ہیں، اسی لیے آپ سے شفاعت کا جو ہے وہ تقاضا کیا جاتا ہے. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہ جو مقام شفاعت ہے یہ ہر ایک کو نہیں ملے گا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. شفاعت کرنے والے بہت ہوں گے جو چاہیں گے شفاعت ہو جائے. جیسے آج لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں، کسی کے لیے شفاعت کرتے ہیں، سفارش جیسے ہم اپنے کہتے ہیں، مگر ہر ایک کی سفارش قبول نہیں ہوتی. کرنے والے بہت ہوں گے مگر اللہ جس کی چاہے گا اس کی سفارش قبول کی جائے گی، ہر ایک کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. باذن اللہ، اللہ کے اذن سے یہ شفاعت. تو جناب فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر کا وہ مقام ہے کہ جو شفاعت کی منزل پر ہیں، یعنی آپ شفاعت فرمائیں گی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول آپ کا فرمان ہے، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل. آپ فرماتے تدخلوا بشفاعتها شیعتی الجنہ باجمعہم. آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ قم، یہ اس موقع پہ جب آپ نے فرمایا بی بی کی ولادت سے پہلے آپ نے اس فرمان فرمایا کہ جنت میں داخل ہوں گے اس کی شفاعت سے ہمارے ایک بڑی تعداد میں، باجمعہم، ایک بڑی تعداد میں ہمارے شیعہ ان کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے. دوسری طرح کی روایت میں موجود ہے کہ اہل قم پر سے کس قدر ایسی بلائیں اور مصیبتیں ہیں جو بی بی کے وجود مبارک کی وجہ سے ٹل گئی ہیں. مزید برآں
دوسری روایات میں موجود ہے کہ بی بی کے وجود مبارک کی وجہ سے قم جو ہے وہ مرکز بنے گا نیک اور صالح افراد کا. نیک اور صالح افراد بی بی کی مرکت کی وجہ سے اس شہر کے اندر جس طرح آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ مرکز بنا ہوا ہے, یہ وجود مبارک جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے کہ وہاں پر نیک اور صالح افراد نہ صرف جمع ہوئے بلکہ نیک اور صالح افراد کی تربیت گاہ بن گئی ہے کہ بہترین اور نیکوکار ترین صاحبان علم افراد آج قم کی سرزمین پر پرورش پا رہے ہیں, پروان چڑھ رہے ہیں. وہی ابتدائی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, ماحول, یعنی آج قم بی بی کے وجود مبارک کی وجہ سے ایک ایسا مقام حاصل کر چکا ہے کہ جہاں پر نیک اور صالح افراد پرورش پا رہے ہیں. نہ صرف یہ نیک و صالح ایک اخلاق و کردار کے اعتبار سے نہیں بلکہ افکار و اہداف کے حوالے سے بھی. یہ خود علیحدہ موضوعات ہیں جن کو بھی میں چھیڑنا نہیں چاہتا. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا من زارہا فلہ الجنہ, جس نے بی بی کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے. امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں من زارا قبر عمتی بقم فلہ الجنہ, جس نے قم میں میری پھوپھی کی قبر کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے. امام صادق علیہ السلام نے آپ کی پیدائش سے پہلے جو فرمایا, جس کے کچھ حصے میں نے نقل کیے پہلے, آپ نے فرمایا ان للہ حرما وہوا مکہ, تو اللہ کے لیے ایک حرم ہے جو کہ مکہ ہے. وللرسول حرما, اور رسول کے لیے بھی ایک حرم ہے, وہو المدینہ, اور وہ مدینہ ہے. ولامیر المؤمنین حرما وہو الکوفہ, اور مولا امیر المؤمنین کے لیے بھی ایک حرم ہے اور وہ کوفہ ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ولنا حرما, اور ہمارے لیے بھی ایک حرم ہے, وہو قم, اور وہ قم کی سرزمین ہے. وَسَتُدْفَنُ فِيهَا امرأۃ من ولدی, اور بہت جلد وہاں پر دفن ہونے والی ہے ایک خاتون میری ذریت میں سے, میری نسل میں سے, میرے بچوں میں سے, تو سما فاطمہ, کہ جسے فاطمہ کے نام سے یاد کیا جائے گا. یعنی بی بی کے حوالے سے خود معصومین نے آپ کی ولادت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ کے حوالے سے سب نے آپ کی زیارت کی فضیلت بیان کی. کہ آپ کی زیارت کی فضیلت کیا, امام رضا نے فرمایا جس نے ان کی زیارت کی قم میں معصومہ کی اس نے گویا میری زیارت کی. یہاں ایک دوسرے فرمان میں مولانا نے فرمایا کہ جس نے قم میں زیارت کی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اسی طرح مولا امام جواد نے بھی فرمایا ان کے لیے جنت, اور ادھر امام صادق علیہ السلام نے بھی اسے اپنا حرم قرار دیا کہ ہم اہل بیت کا حرم جو ہے وہ قم کی سرزمین ہے. اس نے فرمایا من زارہا وجبت لہ الجنہ, آخر میں امام صادق فرماتے ہیں کہ جس نے اس کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو یہ وہ نکات تھے جو آپ کے فضیلت کو اور آپ کے اس معنوی اور روحانی کمالات کی جانب جو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے اس کی جانب اشارہ ملتا ہے. بنیادی جو اس سے استفادہ ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں اور وہ کیا ہے, وہ ہے تربیت. تربیت کا ماحول بڑا اہم ہے. اب دیکھیے یہاں سے استفادہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک مثال کے ذریعے تاکہ بچے بھی تھوڑا بہت اس مثال کو سمجھ سکیں اور وہ مفہوم ان کے اذہان میں بھی منتقل ہو سکے. مثلا ہم کہاں پیدا ہوئے؟ پاکستان میں. پاکستانی ہیں, پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. اچھا, اب دو قسم کے ہیں پاکستان میں. ایک وہ ہیں کہ جو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے مگر مسلسل کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کسی طرح کہیں کا ویزا مل جائے, وہاں جا کے کچھ پیسہ کمائیں, کچھ مال بنائیں, کوئی سلسلہ ہو. مفادات, ان کے مفادات پاکستان میں نہیں ہیں. پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں مگر مفادات اپنے پاکستان سے باہر ڈھونڈ رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے, اپنے وطن کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے, ہماری بلا سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کچھ ہو. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس مزاج کے ہیں کہ ہم بس نکل جائیں یہاں سے, ہمارے مفادات ہمیں حاصل ہو جائیں, باقی پیچھے وطن کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے. وطن سے کوئی محبت اور نہیں ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو پاکستان میں پیدا ہوئے
پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں اور اپنے مفادات پاکستان میں ہی تلاش کرتے ہیں، اور اپنے وطن کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی میں متعہد کہتے ہیں، اور اسے انگلش کا ایک لفظ جو ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے کمیٹڈ ہیں، اپنے وطن کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ جیسے ہمارے آرمی کے جوان جی وطن کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، تمام کے تمام اداروں کے ساتھ بہت سارے افراد کمیٹڈ ہیں، جسے کہتے ہیں حلفیہ، کہ حلف اٹھایا ہوا ہے، اس کے علاوہ نہیں سوچتے، اپنے وطن کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اداروں کے لیے، ان کے مفادات کے لیے جو ہے وہ سوچتے بھی ہیں، اپنے مفادات کے لیے بھی، مگر یہیں رہتے ہوئے۔ دو قسم کے، دو مزاج کے لوگ ہیں، ایک وطن سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اس کو ترقی دینی ہے، اسے برائیوں سے پاک کرنا ہے، اس میں اصلاحی کام کرنا ہے، اس کے معاشرے کو درست کرنا ہے، یہاں کی حکومت کو جو ہے وہ درست کرنا ہے، نیک و صالح افراد لے کر آنے، نیک و صالح نظام بنانا۔ یہ کون ہے؟ کمیٹڈ لوگ۔ کچھ پیدا تو پاکستان میں ہوئے، جوان بھی یہیں ہوئے، کھایا پیا بھی یہیں تعلیمی اداروں میں اپنی بنیادی تعلیمیں حاصل کی، مگر مفادات ڈھونڈتے ہیں باہر، اور اگر موقع مل جائے تو وہیں پر نیشنلٹی لے کے وہیں کے ہو جائیں۔ بالکل ایسا ہی ایک مثال تھی۔ بالکل اسی طرح اہل بیت کے ساتھ بھی، اہل بیت سے وابستہ گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں ضرور، اہل بیت سے وابستہ رہتے ہوئے جوان ہوئے ہیں، مگر اپنے مفادات کہیں اور ڈھونڈتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اہل بیت کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اہل بیت کے مکتب کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے، اہل بیت کے مکتب کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے انہیں اتنی پرواہ نہیں ہے۔ ان کے مفادات جو ہیں وہ جہاں سے بھی انہیں حاصل ہوں وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، پرواہ نہیں ہے انہیں، جیسے کسی کو وطن کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے پرواہ؟ وطن سے محبت نہیں ہے۔ اہل بیت کی سے وابستہ گھرانوں میں پیدا تو ہو گئے بہت سے لوگ، مگر اہل بیت کے ساتھ متحد نہیں ہے، تعہد نہیں ہے، کمیٹڈ نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ، لہٰذا اپنے بچوں کی پرورش میں بھی توجہ نہیں دیتے۔ ہمارا بچہ اہل بیت کی اطاعت کرے نہ کرے کوئی پرواہ نہیں ہے، اہل بیت کے اخلاق کو اپنائے نہ اپنائے کوئی پرواہ نہیں۔ خود بھی تو نہیں اپنایا اہل بیت کے اخلاق کو، خود بھی تو اہل بیت کی سیرت کو، کردار کو نہیں اپنایا، کمیٹڈ نہیں ہے، لہذا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پیدا ہو گئے اہل بیت سے وابستہ گھرانوں میں، کہتے ضرور ہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب، ہر قسم کی تعریف ہے اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں ولایت امیر المومنین سے وابستہ متمسک گھرانوں میں پیدا کیا۔ یہ کہتے تو ہیں مگر کمیٹڈ نہیں ہے۔ اب اہل بیت سے وابستہ گھرانوں میں پیدا ہو گئے، اللہ نے کر دیا، بجائے اس کے کہ اس کا شکر ادا کرتے خدا کا اور اس بات پر کمیٹڈ ہوتے کہ میں مکتب اہل بیت کی نہ صرف اس کی پرورش میں، اس کے دفاع میں اپنا کردار ادا کروں گا بلکہ اس کو فروغ دینے میں بھی اپنا کردار ادا کروں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایک نظام تربیت بننا چاہیے تھا، ایک ماحول فراہم ہونا چاہیے تھا، کم از کم اپنی آبادیوں کے اندر، کم از کم جیسے جعفر طیار، جیسے مثال کے طور پہ عباس ٹاؤن، جیسے انچولی، جیسے اور دیگر ہماری نیو رضویہ، اولڈ رضویہ، یہ آبادیاں کہ جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں یا کمیٹڈ لوگ تو سامنے آنے چاہیے تھے، کہ جہاں ایک ایسا ماحول ملتا کہ ہمارے معصوم بچے بہترین اخلاق کا مظاہرہ دیکھتے، اپنے سامنے دو پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا حقوق ادا کرتے ہوئے دیکھتے، کسی کے آپس میں کہیں خدا نخواستہ کسی بات پہ کوئی نزاع ہو جاتا تو بہترین طریقے سے اس نزاع کو حل کرتے ہوئے دیکھتے، ایک دو آدمیوں میں کسی بات پہ کوئی ٹکراؤ ہو جاتا تو چار آدمیوں کو صلح کراتے ہوئے اور ان کو دوست اور بھائی بناتے ہوئے، یعنی ایک اچھی ایگزامپلز ان کے سامنے آتی تاکہ اس اچھی ایگزامپلز کے درمیان، اچھی مثالوں کے درمیان ان کی فکری تربیت، ان کی عملی تربیت بڑی بہترین اور پاکیزہ ہوتی، اور یہ مکتب اہل بیت کے بہترین کردار اور اخلاق سے استفادہ کرتے ہوئے اپنا اخلاق و کردار بہترین بناتے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں کمیٹڈ ہوں، ہمیں نہیں پرواہ، اہل بیت سے وابستہ ضرور ہیں مگر کمیٹڈ بھی ہیں یا نہیں۔ ولایت کے ساتھ کمیٹڈ ہونا اہم ہے، ولایت سے اپنے مفادات حاصل کرنا یہ اور بات ہے۔ جیسے آج بھی بہت سارے ولایت کا نعرہ لگا کے، جنہیں کل بھی اللہ نے ذلیل کیا، کچھ لوگ جو ولایت کا نعرہ لگا کے دنیاوی مفادات حاصل کرنا چاہ رہے تھے، کل بھی پروردگار عالم نے 6 جولائی کا جو تاریخ کسی اور حوالے سے تھی، 6 جولائی شہداء کے حوالے سے یاد کی جاتی تھی، شہزارن کوئٹہ کے شہداء کے 6 جولائی،
مفتی جعفر میرے زمانے میں ایک مناسبت تھی، وہ 6 جولائی کو انہوں نے، ہاں بالکل، وہ 6 جولائی کی تاریخ کو انہوں نے چاہا تھا کہ کوئی ایک برے انداز میں اس کو ٹرن دے دیا جائے کسی اور حوالے سے، مگر خدا نے ان کو ذلیل کیا. اور اس کے بعد کیونکہ بڑا، میں جمعے کے اندر بھی ہم نے اس جانب اشارہ کیا تھا، بات آگے تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ فارم نکالا تھا جس میں NIC نمبر بھی ڈالنا تھا جو لوگ آتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا کیا انہوں نے ڈال دیا، یہ NIC نمبر ڈالیں گے تو یہ بہت ہی اچھا کام کیا انہوں نے. اب یہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے اور واضح ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے NIC نمبر کی وجہ سے. میں اس کی جزیات میں نہیں جا رہا میں تو، مگر وہ ان کی سمجھ میں آ گئی بات، شاید انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو جس طرح وہ چاہ رہے تھے، قوم کے اندر بھی اتنا شعور تو آ چکا ہے کہ وہ اس انداز سے کہ باقاعدہ ریکارڈ میں آ جائیں اور اپنا NIC نمبر دے دیں سگنیچر کے ساتھ کہ ہم اس باطل عقیدے پہ، تو وہ کل تو کفر کا ان پہ آ جانا تھا فتویٰ، اور قانونی طور پہ جو ہے وہ ایک پروف ہوتا کہ آپ نے خود اپنے سگنیچر اور NIC نمبر کے ساتھ جو ہے وہ پروف فراہم کیا کہ آپ ان باطل عقائد کے رکھنے والے ہیں، تو وہ ایک مسئلے دوسرے ہو جاتے ہیں. خیر خود اپنے ہاتھوں اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا اور ایک بڑے فتنے سے ہم بچ گئے. آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ پروردگار انہیں اسی طرح ذلیل کرے گا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا کردار پیش کریں کہ ہم اپنے مکتب سے کمیٹڈ ہوں. جناب فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر سلام اللہ علیہ کی پوری زندگی کمیٹڈ زندگی ہے، یعنی مکتب اہل بیت سے وابستہ. آپ کے اور بھی خاندان کے افراد ہیں مگر اتنے کمیٹڈ نہیں نظر آتے جس طرح جناب فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر جو ہے وہ کمیٹڈ نظر آتی ہیں اہل بیت کے ساتھ، ولایت کے ساتھ، اور ایک کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ. اللہ اکبر. تو یہ جو کمیٹڈ ہونا ہے، متعہد ہونا ہے، تعہد کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جس کو ہم آج استفادہ کر سکتے ہیں کہ ماحول، اور یہ جو پرورش کے لیے اور تربیت کے لیے جس ہم ماحول کی بات کر رہے ہیں، یہ اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب ہم کمیٹڈ ہو جائیں اپنے دین سے، اپنے مکتب سے. ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں صرف عقیدت نہ رکھیں ان بیویوں سے، بلکہ ان بیویوں کے ساتھ متعہد اور کمیٹڈ ہو جائیں. یا سیدہ، یا فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر، میں آج سے آپ سے عہد کرتی ہوں کہ میں آج کے بعد سے اپنے اخلاق، اپنے کردار پر نظر رکھوں گی اور آپ کے اخلاق و کردار کے مطابق اپنے کردار و اخلاق کو استوار کروں گی. اور جس طرح آپ نے بچے پروان چڑھائے ہیں، کل میں بھی اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کی پرورش اسی انداز میں کروں گی. یہ تعہد ہو، کمیٹڈ ہوں ان بیویوں کے ساتھ، یعنی ان بیویوں سے وابستگی صرف دنیا مانگنے کے لیے نہ ہو کہ زیارت کے لیے جائیں، بی بی یہ دے دے، بی بی ایسا کر دیں، بی بی ویسا ہو جائے، خدایا ان کے وسیلے سے یہ کر دے، خدایا ان کے وسیلے سے یوں کر دے، صرف اپنے دنیاوی و مادی مفادات کے لیے ایک توجہ نہیں، بلکہ ان کے ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ ایک تعہد باندھا جائے، عہد بندی کی جائے ان کے ساتھ کہ ہم آج کے بعد سے جو سیرت، جو کردار، جو اخلاق آپ نے پیش کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو فالو کریں گے، اس پر چلیں گے، اور جو ہدف آپ کی زندگی میں تھا اسی کو ہم اپنا ہدف بنائیں گے، اور بہترین و پاکیزہ نسلیں پروان چڑھائیں گے. آپ دیکھیں نا، جنہوں نے نسلیں پاکیزہ اچھی پروان چڑھائیں، کہیں حزب اللہ بن کے اسرائیل کو ذلیل و خوار کیا، کہیں پاسداران انقلاب بن کے 2500 سالہ شہنشاہیت کو نیست و نابود کیا، اور اس کے بعد داعش جیسے، القاعدہ جیسے فتنوں سے دنیا بھر میں جا بجا مقابلے کیے. اور آج الحمدللہ آپ نے دیکھا خلیج میں عالمی استکباری طاقتوں کو کس طرح ذلیل و خوار کر دیا، اور شیطان بزرگ کس طرح ذلیل و خوار ہو گیا. خلیج کے اندر کہاں پہنچ گئے، ایٹمی ٹیکنالوجی بھی حاصل کر لی مگر ایٹم بم بھی نہیں بناتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سسٹم دیسی مقامی سطح پہ میزائل کا حاصل کر لیا اور بنا لیا کہ جس کا گمان بھی نہیں تھا دشمن کے پاس. وہ ڈرون کے جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ رڈار میں بھی نہیں آتا اور جہاں چاہے چلا جائے کچھ نہیں ہوتا، اس ڈرون کو میں کہتا ہوں یہ ڈرون گرانا اتنا بڑا کمال نہیں تھا، اس سے بڑا کمال وہ پہلے دکھا چکے ہیں. اس سے بڑا کمال ٹیکنالوجی کا یہ ہے کہ ان کے ڈرون کو ان کے کنٹرول سے نکال کر صحیح سالم اپنے یہاں اتار لینا. یہ ہے ٹیکنالوجی کا کمال. ہٹ کر دینا یہ اتنا بڑا کمال نہیں تھا کہ جتنا بڑا کمال ان کے کنٹرول سے ان کے ڈرون کو نکال کر اپنے کنٹرول میں لے کر اسے اپنے یہاں اتار لینا، جو کہ یہ پہلے اس کا مظاہرہ کر چکے ہیں. یہ مقام، یہ عزت و شرف کن لوگوں کو ملتا ہے؟ جن کی بہترین خطوط پر پرورش ہوئی ہو، جن کی بہترین خطوط پر ماں نے بہترین پرورش کی ہوں. وہ مثالیں بہت موجود ہیں، میں اگر نقل کروں، ماضی میں بھی آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ
اور آج کل پروگرام ایسے چل رہے ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پہ تھوڑے تھوڑے کلپس آج کل آ رہے ہیں ان ماؤں کے جو ابھی باقی ہیں جنہوں نے وہ جوان پروان چڑھائے ہیں، کہ یہ مائیں کردار ادا کر سکتی ہیں، ہماری خواتین بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں تربیت کے معاملے میں۔ اکثر مرد جو حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز مٹانے لگتے ہیں، وہ ان خواہشات کی وجہ سے، ان تقاضوں کی وجہ سے کہ جو عموماً گھر میں خواتین کسی بھی رشتے میں ہوں جب وہ کرتی ہیں تو مرد ان کی خاطر بہت کچھ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے۔ مگر اگر شریک حیات کا انتخاب بالکل درست کیا جائے، صحیح تربیت کے ماحول سے اگر شریک حیات کا انتخاب کیا جائے اور صحیح شریک حیات اگر مل جائے تو بہترین نسل پیدا ہوگی، بہترین نسل پروان چڑھے گی، دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون ہوگا۔ مگر مس میچ اگر ہو جائے، اگر صحیح تربیت کے ماحول سے نہیں نکالا، صرف مادی بنیادوں پہ، ظاہری بنیادوں پہ انتخاب کر لیا، تو زندگی بھی تلخیوں کے ساتھ گزرتی ہے، تلخ ماحول رہتا ہے۔ تو اس تلخ ماحول میں جو بچے پروان چڑھتے ہیں، وہ بچے بھی جب اوپر والوں کی تلخیاں دیکھتے ہیں، ان کی شخصیت بھی ٹوٹ جاتی ہے، ان کی شخصیت بھی درست پروان نہیں چڑھ پاتی۔ بڑا اہم ہے، میں ان احکامات کی طرف جانب نہیں جا رہا جو والدین کے لیے، جو زن و شوہر کے لیے، جو شادی سے پہلے، انتخاب کرنے سے پہلے کے احکامات ہیں، جن پہ بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بہترین پرورش کے لیے ہمیں بہترین ماحول بنانا پڑے۔ بہترین ماحول کو باہر والے آ کر نہیں بنائیں گے، گھر کے افراد مین یہی جو زن و شوہر ہوتے ہیں پہلے، پھر ماں باپ بن جاتے ہیں۔ تو یہ زن و شوہر، ان کے زن و شوہر کے رشتے میں لانے سے پہلے، یعنی ازدواج و شادی میں لانے سے پہلے لڑکے کو بھی اپنے دین کے بارے میں، اپنے فرائض کے بارے میں، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، حلال و حرام کے بارے میں، نجس اور نجاسات و طہارات کے بارے میں۔ اسی طرح بچی کو بھی سب کچھ پہلے سے بتا دینا چاہیے، اس کی تربیت اس نہج پہ کرنی چاہیے۔ جب یہ اس تربیت کے بعد ایک نئی یونٹ کی بنیاد رکھتے ہیں تو پھر مکتب اہل بیت جو ہے وہ جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو مکتب کتابوں میں نہیں، لیکچرز میں نہیں، مکتب ہمارے کردار میں جلوہ گر ہونا چاہیے، مکتب ہمارے گھروں میں، ہمارے معاملات میں جلوہ گر ہونا چاہیے، ہماری سوسائٹیز میں مکتب جلوہ گر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہاں بڑی پاکیزہ زندگیاں ہو رہی ہیں اور باہر نکلیں تو نجاسات، گندگیاں، آلودگیاں، حقوق شکنی، ایک دوسرے سے بیزاری، عدم اعتماد، معاشرہ تمام تر خرابیوں کا، خامیوں کا اور برائیوں کا جو گہوارہ بن جائے، اور پاکیزہ لیکچرز اور پاکیزہ تعلیمات محض کتابوں اور ممبروں تک محدود ہو کے رہ جائے۔ نہیں، ان کا ہدف یہ ہے کہ یہ باتیں زندگی میں عملی جامہ پہنیں تاکہ پھر جب وہ ان سے استفادہ کیا جائے۔ دور پڑھیے کہ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور آخری بات وہ ضمن جو کہ ذہن میں تھی آ گئی آخر میں، تو عرض کر دوں کہ وہ جب زیارات پہ جاتے ہیں تو زیارات پہ جانے والے جو ان مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہاں جانے سے پہلے زیارات کے آداب اور حقوق جو ہے ان سے آشنا ہو جائے۔ یہ صرف تفریح نہیں ہے، کوئی ٹور نہیں ہے، کوئی سیاحت نہیں ہے، یہ چند جا کے جگہوں کو دیکھنا اور چوننا اور سیلفیاں اٹھانا اور چند الفاظ ادا کر کے آ جانا نہیں ہے۔ اس زیارت کے لیے قلب کو یہاں پر پہلے آمادہ کرنا ہے، لقمہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ خمس اگر مال میں واجب ہے تو خمس ادا، اگر ایسے پیسوں سے زیارت کے لیے جا رہے ہیں جس پر خمس ہے اور ادا نہیں کیا تو سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی راضی اور خوش نہیں ہوگا، آنا جانا بیکار۔ جانا آنا تھوڑی مسئلہ، کیسے کیسے ظالم، کیسے کیسے غاصب ہیں جو مدینے بھی جاتے ہیں، مکے بھی جاتے ہیں، عمرے بھی کر کے آتے ہیں، آپ تو دیکھتے رہتے ہیں، شب و روز سلسلہ جاری ہے۔ وہ جانا آنا مسئلہ تھوڑی ہے۔ امام رضا کے مزار پہ نادر شاہ جیسا ظالم بادشاہ بھی جایا کرتا تھا، ظالم سفاک، مگر امام رضا کے روزے پہ جایا کرتا۔ تو جانا آنا مسئلہ نہیں ہے، یہ جانے آنے پہ راضی نہ ہو جائے انسان، یہ دیکھیں کس حال میں جا رہا ہوں، کس کیفیت کے ساتھ جا رہا ہوں، کس اخلاق کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ تم آئے ہو، تم نے ہماری زری کو، ٹھیک ہے تم نے گندہ نہیں کیا، تم آئے ہو، تم نے پیٹھ نہیں دکھائی، بڑے ادب سے آئے، بڑے ادب سے چلے گئے، اب جا کے معاشرے کے اندر اپنے رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے بے ادبیاں کرتے رہو، انہیں پیٹھ دکھاتے رہو، ان پہ الزامات لگاتے رہو، تہمت لگاتے رہو، ان کی غیبتیں کرتے رہو، بس کیونکہ ہمارے پاس آئے تھے، بڑے ادب سے آئے تھے، اس لیے ہم تم سے راضی نہیں۔ ہدف یہ نہیں ہے، ہدف وہی معاشرہ ہے جہاں رہ رہے ہو، وہاں جو جاتے ہیں
تعہد کرنے جاتے ہیں، وہی جو میں کہتا کمٹمنٹ کرنے جاتے ہیں، مولا آیا ہوں، میرا اخلاق بہت خراب ہے، میرے معاملات بہت بگڑے ہوئے ہیں، مولا آیا ہوں میری مدد کیجئے، خدا نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، خدا کی بارگاہ میں آپ کی بڑی شان و منزلت ہے، میں آپ کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، مجھے اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے میں میری مدد کیجئے، مجھ پہ لطف نظر کیجئے، میرے معاملات درست ہو جائیں، میرے رویے لوگوں کے ساتھ درست ہو جائیں، مولا میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اندر بڑی کمزوریاں خامی. یہ جو زیارت پہ جانے کا ہدف ہے معرفت کے ساتھ، اس لیے بہت سارے جملے آپ نے زیارت کے سنے ہوں گے کہ جو ہماری زیارت کرے معرفت کے ساتھ، جو فلاں کی زیارت کرے معرفت کے ساتھ، اس کے لیے مقام بیان کیا گیا ہے. یہ معرفت یہی ہے کہ انسان سمجھے اس بات کو کہ وہ میرے لیے آئیڈیل ہیں، الگو ہیں، نمونہ عمل ہیں، اللہ نے امام بنایا ہے، انہیں ہمارا پیشوا بنایا ہے، انہیں سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو اپنانا ہے. وہی کردار و اخلاق ہی تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے اور اسے عملی جامہ پہنانا ہے. اور اگر آ کر ہم اپنا وہی پرانا اسٹائل زندگی کا رکھیں اور زیارت پہ ہو کے آ جائیں، صرف ایک تمغہ، ایک بیج لگا ہوا ہو، یہ جیسے وہ حج کے بعد آ کے سر منڈا ہوا ہوتا ہے، ایک سر منڈا کے آ گئے، باقی وہی ملاوٹ، وہی باتیں، وہی سب کچھ، تو کوئی فائدہ نہیں. اس زیارت کا بھی فائدہ اسی وقت ہوگا جب معرفت کے ساتھ ہو، اس معرفت کے ساتھ کہ میں ان کی زیارت کروں، کن کی؟ جو میرے لیے آئیڈیل ہیں، جو نمونہ عمل ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی اس دین کے لیے، اس مکتب کے لیے، اور مجھے انہیں اپنانا ہے، یعنی ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو. تبھی انشاءاللہ خدا کا لطف بھی اور کرم بھی، عنایات بھی ہوں گی، اور ان بچوں کو بہترین مستقبل بھی ملے گا، بہترین ماحول بھی ملے گا انشاءاللہ. خدا سے دعا کرتے کہ پروردگار ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پاکیزہ راستے کو سمجھنے کی، اس پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. پار الہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا مکتب اہل بیت سے تو نے وابستہ گھرانوں میں پیدا کر کے ہم پہ بڑا لطف فرمایا. پروردگارہ اب ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کو، ان کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ہماری گزشتہ حیات میں بڑی خطائیں، نافرمانیاں ہیں، بار الہ ان تمام خطاؤں سے، نافرمانیوں سے درگزر فرما. آنے والی حیات میں ہر قسم کے حرام و گناہ سے محفوظ فرما. پروردگارہ ہمیں اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مکتب اہل بیت سے وابستہ افراد دنیا میں جا بجا سختیوں میں مبتلا ہیں، مشکلات کا شکار ہیں. اسی طرح دیگر عالم اسلام میں بھی، جہان بشریت میں بھی لوگ بڑی مشکلات کا، سختیوں کا شکار ہیں. پروردگار انہیں جلد از جلد ان مشکلات سے، سختیوں سے نجات عطا فرما. ظالموں و ستمگروں کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما. پروردگار ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کے دکھ، درد و تکالیف میں کام آنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد علی محمد کا جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، انہیں جلد از جلد شفا کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں، اولاد صالح عطا فرما. صاحب اولاد کو اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بے روزگار ہیں، روزگار حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں، ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما. پروردگارہ اتنا حلال عطا فرما کہ ہمیشہ ہر قسم کے حرام سے بے نیاز رہیں. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کے ہمیں حقوق ہمسائیگی کو سمجھنے کی اور ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا معاشرے کے لیے ہمیں نیک و صالح افراد میں سے قرار دے. پروردگارہ معاشرے کی اصلاح کرنے کا جو ہم پر فریضہ ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس فریضے کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد علی محمد حسن اسیران کربلا کا واسطہ جو بے گناہ اسیر ہیں، انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما. جو لاپتہ، گم شدہ، اغوا شدہ، انہیں خیر و سلامتی کے ساتھ ان کی منزلوں تک پہنچا. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا تمام محبان اہل بیت، عاشقان امامت ولایت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام، دشمنان بشریت، خصوصاً دشمنان تشیع کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما. مجاہدین اسلام جو حق کا دفاع کر رہے ہیں، مظلوموں کا دفاع کر رہے ہیں، اسلامی سرزمینوں کا دفاع کر رہے ہیں، انقلاب کا دفاع کر رہے ہیں، خصوصاً مدافعین حرم کو فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. زینبیون، فاطمیون، علویون، جتنے بھی جگہ جگہ ہمارے جوان موجود ہیں، بار الہ ان کی حفاظت فرما، انہیں نیک اہداف میں کامیابی عطا فرما. مقام معظم رہبری کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، انہیں نیک اہداف میں کامیابی عطا فرما. قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کے سچے اصحاب و انصار میں سے قرار پانے کی توفیق عطا فرما. ہماری موت کو مرگ شہادت قرار دے.
روز حشر دامن اہل بیت میں محشور فرما، بآواز بلند صلوات۔